عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم الموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا معزز سامعین حاضرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے شیطان مردود کو کہا نبا خروج منہا فإنک رجیم، یہاں سے دور نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا تھا آپ اللہ کی ذات کریم فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت کر دی گئی ہے۔ اور ہر انسان جو ذی روح ہے، جو شیطان سے بچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا تھا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اتنا سرکش تھا کہ پھر اس نے کہا کہ مجھے اللہ اس دن کے لیے جس دن تو دوبارہ انسانوں کی تخلیق کرے گا، آگے آگے تشریف لے رہے ہیں اسلم صاحب ذرا پیچھے چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، آگے آگے تھوڑے آگے جزاک قریب آ جائیں گے تو اور ذرا تھوڑا مجھے بھی ذرا تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کچھ دوست میرے پاس بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو پھر اس نے جب کہا کہ دوبارہ جب مجھے اجازت دے دے، مجھے مہلت دے دے کہ میں اس دن تک جب یہ منظر سارا ختم ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور بھارت مسجور ہو جائے گا اور پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، کہ جا تو وہ ہے جس کو اس دن تک کے لیے مہلت دی گئی۔ اس لیے پہلے جو نبی تھے، جتنے پیغمبر آئے، بہت سے پیغمبر کا ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اکثر نبی جو ہے شہروں سے ذرا دور اپنی عبادت کے لیے مسجدیں بناتے تھے، عبادت خانے بناتے تھے۔ تو ایک نبی نے اپنی مسجد بنائی، تو
جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس کے قبلے کے درمیان اور اس کے درمیان شیطان آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے فوری طور پہ یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شیطان نے فوراً کہا کہ تجھے میرے داؤ سے کون بچاتا ہے؟ تو اس نبی نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات کے لیے ایک فکرہ تھا اس کا، تو میں جس کی پناہ مانتا ہوں وہی مجھے تجھ سے تحفظ دیتا ہے. اچھا تو آج مجھے تو بتا دے کہ تو انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، تو آج سچ بول دے. تو کہا ہر وقت آپ مجھ پہ لعنت کہتے رہتے ہیں. تو پھر اس نے داؤ مارنے کی کوشش کی. تو پھر آپ نے کہا جس کے قبضے میں میری جان اور میری زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے وہی مجھے تجھ سے بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. پھر شیطان نے کہا آج میں تجھے سچی بات بتاتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تو کیسے انسانوں کو مخلوق کو گمراہ کرتا ہے؟ اب یہ بڑی نکتے کی بات ہے، آپ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کبھی کبھی اس کو عمل کر کے بھی دیکھ لیا کریں. تو فرمایا اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ جب انسان غصے میں اور لالچ میں اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، لالچ آتی ہے، تو میں اس کے غصے اور لالچ میں اس کے دبوچ لیتا ہوں. پھر میں اس کو سبز باغ دکھاتا ہوں کہ یہ خواہشیں بھی پوری ہوگی، اور غصے میں یہ کر دے تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا. تو میں اس کو دبوچ لیتا ہوں، پھر اس کو میں صراط مستقیم سے بہت دور کر دیتا ہوں. اس لیے کئی لوگ جو ہے، کئی صحابہ تک جو ہے وہ اس غصے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گئے. اس لیے غصہ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی غذا ہے. اور جب غصہ آئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور فوری طور پہ اگر وضو کر سکتے ہیں تو وضو کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں تاکہ اس غصے کے اندر انسان بہت سے بہت کچھ کم کر دے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس غصے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان اس کے ذریعے ہی انسانوں کو اللہ کی مخلوق کو بہکاتا ہے. پھر اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تجھے مہلت دے دی گئی اس دن کے لیے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جس وقت کا جو قیامت کا منظر ہوگا اور سارے لوگ انسان اکٹھے ہوں گے اور کسی کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، آنکھیں پھٹی ہوں گی، سب منظر سامنے جبار اور قہار کی طرف لگے ہوں گے. تو جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابن جریر نے، کہ کسی کا آگ کسی کو گھٹنوں تک چھو رہی ہوگی، کسی کو ٹخنوں تک چھو رہی ہوگی، کسی کو کمر تک چھو رہی ہوگی، اور کئی سارے جسم جو ہیں آگ کے اندر لپٹے ہوں گے. یہ اس وقت کی کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. فرمایا اچھا تجھے مہلت دے دی ہے اس دن تک کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم، اللہ کو معلوم. تو وہ چیزیں ذرا آپ رات کو سوتے ہیں نا، کوئی آدمی آج تک یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس کو نیند کس لمحے آئی ہے. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں معلوم کر سکتا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کس وقت سویا ہے. کوئی انسان، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا جیسے میں نے نیند والی گولی لی تو اس کو نیند آ گئی. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ نیند کب آتی، اور نیند اللہ کی ایک نعمت ہے، پتہ نہیں کب آتی ہے. یہ اللہ جانتا ہے، آج تک کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا وقت جو ہے قیامت کا. پوچھتے ہیں اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کب یہ دن آئے گا، تو آپ کہہ دیں کہ میں تو قل انما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں صرف ڈرانے والا کھلا، میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کا مجھے نہیں معلوم کب آنا ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، صبح آ جائے، دوبارہ. لیکن اللہ نے اس کا منظر بیان فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ اللہ اس دن جو لوگ بہکے ہوئے ہوں گے ان کو دھکے مار کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا. پھر اس وقت تو چیخیں چکاڑیں گے. تو اللہ فرمائیں گے فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم انما تجزون بما کنتم تعملون، اب تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کر کے آئے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے پھر متقین کے لیے بشارت بھی دے دی، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. اللہ ان کو بچا لے گا اور ان کو پھر وہ پھل دے گا متقین کو، جو پھل نہ کبھی ختم ہوں گے. نہ آگے آ رہا ہے کہ وہاں نہ مشقت ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ نصب ہوگا، نہ نیند ہوگی، نہ کوئی کبھی
تکلیف کبھی نہیں آئے گی، نہ موت آئے گی، موت جو آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں نوازنا ہے جو ایمان لائے۔ الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی۔ اب یہ چیلنج پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اب وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پھر لمبا ہو جاتا ہے، تو 20 منٹ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، 20 منٹ کے لیے بھی ہمیں 5-6 منٹ جو ہے ہم تفصیل بیانتے رہتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اگر وہ پیچھے سورہ بقرہ میں پورا اس کا قصہ بیان فرمایا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور جب فرشتوں کو کہا تھا، اصل میں جو آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ آدم کے اندر اللہ نے جو اپنی صفات کا پرتو رکھا تھا کہ وہ اس کو یہ خود مختاری دی تھی، ارادے کی آزادی دی تھی، اور پھر اس کو قدرت دی، اختیار دیا کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے، اس طرح 3-4 چیزیں جو اللہ نے اپنی صفات میں سے اس میں رکھی تھی۔ اصل میں سجدہ تو اس کو تھا، لیکن اس کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس نے آگے جو قصہ آ رہا ہے تو کہا قال رب بما اغویتنی لاؤزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ میرے رب جیسا تو نے مجھے ضرورت دیکھیں اس میں، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے، میں بھی تیری اس امت کو، تیری اس لوگوں کو، تیری مخلوق کو اب زمین ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ آپ دل فریبیاں دیکھ لیں کہ ہم اگر غریب ہیں تو دولت کے پرستار بنتے ہیں، دولت مل جائے، اسی طرح وہ خوش نمائیاں دیکھتے ہیں، باغات دیکھتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہوات، خواہشات اور عورتیں اور چیدہ گھوڑے اور فصلیں، اسی طرح سورہ نحل کے اندر بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ تیری ہونا جب چرانے جائیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ کیسے جانور ہیں جن کو ہم چرانے جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا بوجھ لے کے ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں تم خود نہیں لے جا سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن عظیم جو ہے نا، اس کے اندر ایسے فلسفے بیان کر دیے ہیں کہ کوئی دنیا کا انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب سائنس نہیں ہے۔ اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اس کے ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں، ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور جس کو 3 آیتیں یاد ہوں گی وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق المصدوق نے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، صرف اس خوف سے کہ اس نے میرے کلام کو اپنے سینے میں جذب کیا۔ کوشش کرے کہ اللہ کے کلام کو اتنا اپنے سینے میں جذب کرے کہ جب قیامت والے دن اٹھیں تو اللہ کہہ دے یہ بندہ جو ہے میرے کلام کو یاد کرنے والا تھا، تو اسی سے اللہ آپ کی نجات فرما دے گا۔ الی یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لاؤزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ کبھی دولت کی دل فریبی، کبھی اولاد کی دل فریبی، کبھی سلطنت کی، حکومت کی، اقتدار کی دل فریبی، کبھی جاہ و جلال کی دل فریبی، کبھی یہ آپ کی زمینوں کی دل فریبی، یہ ساری دل فریبیاں ہیں، کبھی عورتوں کی دل فریبی، یہ ساری دل فریبیاں وہ انسان کو صرف دکھاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے، وہ خود اقرار کرتا ہے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ ان کو خالص کر لیا؟ پیغمبروں کو، صحابہ جو پیغمبروں کے حواری تھے۔ قال الحواریون من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے اللہ کے راستے میں میرا حواری؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام چند لوگ تھے، ہم تیرے حواری ہیں، تیرے دین کے ساتھ تیرے ساتھ چلیں گے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے اور ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لیں۔ تو جو یہ کر لے گا وہ بخشا جائے گا، معاف ہو جائے گا، سیدھا سا اس کا ہے۔ جو اس دین کو پکڑ لے گا فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کا جو نظام حکومت ہے اس کو اس زمین کے اوپر قائم کرنے کی جستجو اور کوشش کرو، ورنہ تم بھی قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوگے جو انکار کرنے والوں ہوں۔ اگر آپ جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، قدم اٹھائیں گے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھیں گے اور وہ غبار آلود ہوں گے تو آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ پاؤں جو اللہ کے راستے میں چلیں گے ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے، ذرا چند لفظ ہی کہنے لوگوں کو یاد، اللہ کے کلمے کو پڑھ لو،
اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، مسجدوں میں بات کرو، اور یہ دکان اور بازار جو ہے وقت معلوم کے لیے بند کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی مہربانی فرمائے، ہمیں یاد رکھے، الا عبادک منہم المخلصین۔ اور شیطان خود اقرار کرتا ہے کہ جو مخلصین لوگ ہیں، جو تیرے بندے تیرے اوپر ایمان لے آئے، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ آل عمران میں یا سورہ بقرہ میں میرا خیال فرمایا ہے کہ ہم نے سنا، اِنَّ سَمِعْنَا مُنَادِی یُنَادِی لِلْایمان، ایک منادی کرنے والے نے منادی کی کہ ایمان لاؤ، تو ہم نے کہا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ایمان لانے والوں میں اللہ شامل کر لے، اور ہمارے گناہوں سے ہمارے سے درگزر فرما، اور ان لوگوں میں شامل کر جو ابرار ہے۔ تو جب اللہ نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، شیطان کہتا ہے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ آپ مسجد میں آتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ یہ تصور لے ہے، یہ رفع یدین، جب آپ کا رفع یدین ہی ہے نا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے دربار میں، جیسے فوجی ہتھیار ڈالتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں سرنڈر کر گیا ہوں، میرے پاس کوئی اب چیز نہیں ہے، میں تمہارے سامنے سرنڈر کر، ہم اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے دربار میں کھڑے عاجز مسکین، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ تو ہمارا مالک رازق، ہر چیز تیرے پاس ہے، تندرستی بیماری سب کچھ تیرے پاس ہے، اللہ ہم تیرے دربار میں آگے ہم پہ رحم فرما۔ تو اللہ اتنا رحم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندوں کو میری غفوریت اور رحمیت کا، ارحم الراحمین کا پتہ چل جائے تو کوئی بندہ عمل ہی نہ کرے، اتنی اللہ کی رحمیت کہ اللہ نے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں بنائی اور 99 اپنے پاس رکھی، اور ایک رحمت جو ہے زمین والوں کو دی، ایک رحمت۔ اسی رحمت کی وجہ سے انسان اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور کبھی جانور کو دیکھو کہ اگر اس کا پاؤں اپنے بچے پہ آ جاتا فوراً اٹھاتا ہے، یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر رحمت نہ ہوتی تو ہم بچے کو بڑا پھینکتے، کتنی تکلیف سے ہم اس کی پرورش کرتے، بیمار ہوتے ہیں کہاں بھاگتے ہیں، کیسے کیسے اس کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی ایک رحمت ہے، اور جب 99 رحمتیں ہوں گی تو پھر کیا حال ہوگا، آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صراط مستقیم جو ہے، دو نقطوں کے درمیان، سائنس یہ جو جیومیٹری ہے یا جو الجبرا ہے اس کے حساب سے دو نقطوں کے درمیان سب سے جو قریب جو سفر ہوتا ہے یا طوالت ہوتی ہے، وہ دو نقطوں کے درمیان سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اگر ایسے جائیں گے تو لمبا ہو جائے، آپ سیدھے جائیں گے تو سفر کم ہوگا۔ یہ صراط مستقیم سیدھی ہے اللہ کے پاس، اگر سیدھے جائیں گے تو اللہ کا راستہ بڑا قریب ہے، اور وہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، کیا کرنا ہے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ والرحمۃ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، پھر اللہ تمہارے اوپر فرشتوں کی برسات کرے۔ جیسے درود کی کیفیت ہے کہ آپ اگر ایک درود پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائے ہیں، ایک درود پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درود میرے پاس فرشتے لے کے آتے ہیں، میں ان کا جواب خود دیتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں، اور ایک درود سے زمین اور مشرق اور مغرب تک جتنے فرشتے ہیں اس انسان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود دیتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ ایک درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی نے جتنے درود سکھائے ہیں وہ اللہم صلی علی، اللہ دے سکتا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقام محمودا، اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کو مقام محمود عطا فرما۔ ہم کو دے سکتے ہیں؟ ہم تو مانگنے والے ہیں، تیرے در پہ آتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، جو تھوڑا سا اپنا احساس رکھتا ہے کبھی مدینے میں جائے، گنبد خضرا کے باہر کھڑا ہو تو پھر اس کو پتہ چلے، اگر اس کا دل جو ہے زندہ ہو اور دل کی آنکھ اور دل کے روح سے وہ دیکھے تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی مجھے پیار کر رہا ہے، مجھے خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت، وہ جنت ایسا نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کے درمیان، میرے ممبر کے درمیان اور میرے جو یہ روزہ ہے، میرا جو گھر ہے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنت ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا، وہ ریاض الجنت ہے جنت کے بعد۔ اور جب قیامت آنی ہے، ہر جگہ قیامت آئے گی، لیکن اس جگہ قیامت نہیں آنی، ریاض الجنت میں قیامت نہیں آنی، نوٹ کر لے گا، ریاض الجنت میں قیامت نہیں آنی، وہاں اللہ کا وہ باغ ہوگا جو جنت کا باغ ہے، اس لیے لوگ باغ کے وہاں ریاض الجنت کے اندر جا کے 2 نفل ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے کہ ہم تیری جنت میں نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ تصور لے کے جب وہاں جائیں، اور جب آپ تصور لے کے وہاں جائیں گے تو پھر آپ کی تخیل کی بلندی کیسی ہوگی۔ جیسے آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، جا کر داخل ہوتے ہی جب آپ سنگے مرمر کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جتنے گناہ ہیں یہ پتھر چوس رہا ہے، اور وہ جو کالی سامنے بلڈنگ نظر آتی ہے اور رحمت کا پرتو بنی ہوئی ہے، اس سے شعائیں نکل رہی ہیں جو میرے سینے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور مجھے اللہ کا خوف میرے اندر بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے۔ ٹائم ہو گیا جی، بس یہ فکر مکمل کر لیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں اے شیطان، تیرا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہتے ہوئے لوگوں کو چلے گا۔ جو حقیقی اللہ کے بندے ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی، اس نے تو کوئی پکڑ کے تھوڑی، جیسے پیچھے ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا کہ وہ کہہ رہا میں ان کو بہکاتا تھا، دل فریبیاں دکھاتا تھا، بازو پکڑ کے دل میں کرتا تھا ان کو کہ یہ گناہ کرو، یہ خود ہی یہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں جتنے بھی تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم سے بچاؤں گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔